ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک رشتہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو ہمیشہ چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں جسے حد سے زیادہ پیار کرو وہ پیار کی قدر ہی نہیں کرتا، پر سچ تو یہ ہے کہ پیار کی قدر جو بھی کرتا ہے اسے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے اپنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظ کی تپش بھولنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ عروج کے زمانے میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال کے دنوں میں تکلیف کم ہوا کرتی ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر دن ایک نئی ہمت اور ایک نئی سوچ لے کر آتا ہے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ کسی کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ کبھی اس سے جھوٹ مت بولو جو تم پر بھروسہ رکھتا ہو، اور کبھی اس پر بھروسہ مت کرو جو تم سے جھوٹ بولتا ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ خوشیاں پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے امیر ہونے کا انتظار مت کرو کہ امیر ہوں گے تو ہی خوش ہوں گے۔ خوشیاں تو مفت میں ملتی ہیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، بلکہ وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ دو اور تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو۔ بن مانگے ہی سب مل جائے گا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ خوش مزاج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر خود کو اداس پایا ہے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو
اور اس کے شکر گزار بنے رہو۔ وہ بچپن میں کہتے تھے نا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ مجھے ایک عظیم بزنس مین کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس انٹرویو میں اس نے دلچسپ باتیں کیں۔ دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز خود کرتا ہے۔ کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر ارب پتی ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پروفیسر یا ماہر تعلیم شامل نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی۔ یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علم کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ کامیابی ان کو کالج یا یونیورسٹی کی بجائے کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کالج نہیں جوائن کیا۔ میری کمپنی میں اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ 30,000 مرد اور خواتین کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ مجھ سے عقل اور دماغ میں بہت بہتر ہیں، لیکن ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں۔ انہیں اپنے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں۔ اگر کوئی شخص میرے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا نہیں۔ دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، لیکن کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہوں، مگر مت بھولو کہ وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔